اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شروع سے سورہ مزمل میرے ورد میں رہی اور اس کے چلے وظیفے ورد جتنا بھی ہے سورہ مزمل سے ہی پایا، جو کچھ پایا سورہ مزمل سے پایا۔ اور سورہ مزمل کے بارے میں شروع سے میں آپ دوستوں سے یہ کہتا آیا ہوں کہ اس کے پڑھنے کا وقت آپ سے ہی تعین کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کے ثمرات، برکات، تجلیات، انوارات آپ کو ضرور ملیں گے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ قرآن پاک بالکل ترتیب سے، تعظیم سے، وقت کے لحاظ سے آپ پڑھیں اور پھر آپ کو فائدے نہ ملیں۔ قرآن پاک کے فوائد، کسی سورہ مبارکہ کے فوائد، کسی اسم اعظم کے فوائد، کسی آیت مبارکہ کے فوائد اور اس کی روحانیت ایک الگ بات ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن پہلے کہ ہم اس قرآن کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں اور اپنے معمول میں اس کے احکام کو لے آئیں، تو اس وجہ سے قرآن ہمیں نازل فرمایا گیا ہے، ہمارے لیے نازل کیا ہے اللہ پاک نے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے مکمل طور پر بتا دیا۔ اور دیکھیں اس کا خلاصہ اگر ہم سورہ مزمل پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو پورا ہمیں ضابطۂ حیات اس میں صرف سورہ مزمل میں ہی مل جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک میرے پاس آپ کو صرف سمجھانے کے لیے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں کہ اس کی افادیت، اہمیت کس قدر ہے اور کتنی ہے، اور اگر ہم اس کو کہیں صحیح نیت سے پڑھیں تو اس کے کتنے فوائد ہیں کہ ہم کس درجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ اب جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں صرف اس غرض سے کہ آپ کو اس کی اہمیت کا، افادیت کا پتہ چل جائے، اور اگر آپ بھی اس کو اسی طریقے سے پڑھیں گے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ بھی روحانیت کے اس درجے پر پہنچ جائیں۔ عرصہ ہوا، 1-2 سال پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک جوان آیا اور اس نے سنت رکھی ہوئی تھی، سر پر عمامہ تھا اور عبد المنان اس کا نام تھا۔ کہنے لگا کہ میں سورہ مزمل سے روحانیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں وظائف سیکھنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے میں نے در کی خوان چھانی ہے، لیکن میرے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی روحانی امداد کروں اور میں اس کے برکات اور انوارات حاصل کروں، اس کی تجلیات میں اس کی حاصل کروں۔ تو چونکہ وہ کم عمر تھا تو میں نے اس کو اتنا نہیں بتایا، اور صرف کلمہ استغفار، آیت استغفار جو سورہ مزمل کی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم واستغفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم، وہ پڑھنے کے لیے دی کہ میاں آپ یہ سوالات کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، سجدہ میں جا کر اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر، گریہ زاری کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور جب یہ سوالات ہو جائے پھر آپ میرے پاس آئیں۔ لہٰذا وہ پھر آ گئے، کہنے لگے جی کہ وہ میں نے کر لی ہے، اور واضح نظر آ رہا تھا کہ واقعی انہوں نے پڑھا تھا، جھوٹ نہیں بول رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کہنے لگے اب آگے بتائیں۔ خیر، پھر انہیں بتایا کہ اب آپ درود مزمل سوالات کر لیں، اور وہ بھی ایسے کہ جیسے آپ روضہ رسول پر حاضر ہیں یا گنبد خضرا کا تصور کریں، اور بس نور ہی نور ہے۔ آپ یہ سوالات کریں، اور درود مزمل جیسے کہ ہمیشہ میں بتاتا ہوں اور ہر ویڈیو کے شروع میں بھی پڑھتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ لہٰذا وہ پھر چلے گئے، اور چند ہفتوں بعد پھر آگے کہ حضور میں نے تو وہ بھی کر لیا۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی اور ان کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے پھر میں نے انہیں بتایا کہ ٹھیک ہے اب آپ سورہ مزمل یاد کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں خطیب بھی ہوں اور مقرر ہوں، تو لہٰذا مجھے یاد ہے، یہ امامت بھی کرواتا ہوں۔
تو انہیں سورہ مزمل تہجد میں پڑھنے کا طریقہ بتایا، اور تہجد میں پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 6 رکعت کی 2 کی نیت کی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ مزمل 6 بار تلاوت کی جائے گی اور دوسری میں 5 بار۔ یہ پہلی 2 رکعت میں 11 بار تعداد ہو گئی۔ اب جو بعد کی 2 رکعت ہیں تو اس میں پھر 4 بار اور 3 بار۔ پھر آخری جو 2 رکعت ہیں تو اس میں سورہ مزمل 2 بار اور 1 بار، اس طرح سے کل تعداد 21 بار ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ یہ پڑھیں، اور جب تک اس کے کچھ آثار نظر نہیں آ جاتے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو جاتا، تو آپ نے نہیں آنا ہے۔ وہ چلے گئے اور پھر چند ماہ بعد آئے تو کہنے لگے کہ مجھے بہت عجیب سے خواب آئے اور بہت اچھے اچھے خواب آئے، جن میں کہ کبھی میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، کبھی باغ میں سیر کر رہا ہوں، لیکن جو 2 روز قبل مجھے خواب آیا اور وہ خواب نہیں تھا، وہ مجھے ایسا اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ حقیقت ہے وہ۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی بتائیں کیا محسوس ہوا؟ کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسجد میں ہوں میں، اور نماز باجماعت پڑھنے کے لیے انتظار میں بیٹھا ہوں، اور بہت سے بزرگ بھی ہیں اور سبھی بزرگ ہیں اور ولی اللہ چہرے سے نظر آ رہے ہیں۔ تو اتنے میں ایک بزرگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ آج امامت آپ کروائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ امامت آپ کروائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں حضور اس قابل نہیں ہوں، اتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں، میں کیسے امامت کروا دوں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہی کروانی ہے۔ اور پھر انہوں نے اس جوان کو مصلی پر کھڑا کر دیا، منبر پر کھڑا کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھائی، اور مجھے معلوم ہے کہ میں نے اس میں سورہ مزمل ہی پڑھی۔ اور پھر اس کے بعد دعا کی، اور آج بھی وہ جوان موجود ہیں۔ سورہ مزمل پڑھنے کا یہی طریقہ ہے، اور بھی بہت سے انہوں نے پھر واقعات بتائے کہ اس کی برکت سے یہ کچھ ملا۔ عبد المنان نام ہے ان کا۔ تو دوستوں، یہ پورا واقعہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھیں گے، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے، اور سورہ مزمل کو وہ با ترجمہ اور تفسیر سے یاد کر لیں گے، اس کو اپنی عملی زندگی میں داخل کر لیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ روحانیت کا سفر کتنی تیزی سے آپ طے کرتے ہیں، اور روحانیت کی کس منزل کو کیسے آپ پہنچ جاتے ہیں، اور کتنا جلدی۔ لیکن بات یہ ہے کہ درست رہنما کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی مہربانیاں فرمائے۔ آپ ویڈیو دیکھتے رہا کریں، اور آپ اپنا حلقہ احباب ایسا بنا لیں کہ جس میں روحانی دوست ہوں، ان سے بیٹھ کر آپس میں مشاورت کیا کریں، ڈسکس کیا کریں روحانیت بارے، یا روحانی رسائل کا آپ مطالعہ کرتے رہا کریں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے مزاج برقرار رکھنے کے لیے کہ جیسے ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے اور زیادہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل کالج میں ہی رہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مزاج ویسا رہے گا اور وہ جلدی اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگر ہم ان چیزوں سے کٹے رہیں گے، یعنی اپنے ماحول سے، روحانی ماحول سے کٹے رہیں گے اور مزاج سے کٹے رہیں گے، تو کچھ عرصہ بعد اکتا کر اور پھر دنیا داری میں گم ہو جائیں گے۔ دنیا داری اپنی جگہ پر بالکل وہ آپ کا جو اللہ نے فرض کی ہیں حقوق، جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ پہلے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حقوق اللہ ہیں وہ بھی آپ کو پورے کرنے ہیں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کا وقت عبادت میں، ریاضت میں گزرے۔ دوستوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کو اس سے متعلق کوئی بھی بات پوچھنی ہو، کوئی بھی سوال کرنا ہو، تو انشاءاللہ تعالی ہم ہر جمعرات کو آپ کے پورے ہفتے کے سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ بلا جھجک سوال پوچھ سکتے ہیں، کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں، اور جمعرات کو ہم وہ ویڈیو اپلوڈ کر دیا کریں گے جو کہ ہفتہ بھر ہمیں دوستوں نے سوال بھیجے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔
اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات آپ سے ضرور کہوں گا کہ ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ ہر طرح سے ہر پلیٹ فارم پر اس ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ آپ کے اس شیئر کرنے سے اگر کسی شخص نے تہجد شروع کر دیا، ایک بار بھی سورہ مزمل پڑھ لی آپ کے شیئر کرنے سے، تو یقین جانے کہ ہو سکتا ہے کہ وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے پڑھے ہوئے سورہ مزمل، پڑھی ہوئی عبادات، ریاضت ہو سکتا ہے قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو آپ آگے نیکی پھیلائیں گے ڈیفینیٹلی اس کا اجر، اس کا ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل، یا ایھا المزمل